اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى۔ بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کا پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ ساتھ بات موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے اور خطاب ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی ساتھ کر دیا گیا۔ کیا ہوا؟ فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کے امتیو، یعنی بعض ان سے ہے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن خطاب آپ کی امت کو ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا واتبع ہواہ، اور ساری زندگی اپنی خواہش کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرتا رہتا ہے، میں فلا یصدنک عنہا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے امتی تو ان کے پیچھے نہ چلنا جو تجھے قیامت سے تیرا ایمان اٹھا دے، جو کوئی قیامت کے دن پر تجھے تیرا ایمان ہی نہ رہے۔ فتردا، میں اے موسیٰ علیہ السلام کے امتی اگر تو اس بندے کے پیچھے چلے گا جو تجھے قیامت سے بھی دور کر دے، فرمایا ایسے بندے کے ساتھ چلنے سے پھر تیری ہلاکت پکی ہو جائے گی۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایسا شخص، ایسا بندہ جو آپ کو دین سے دور کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ پھر یہ وہ خرابی ہے، وہ ہلاکت ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ 19ویں پارے کے اندر ہے۔ میں قیامت والے دن لوگ اپنی دوستی پر پچھتائیں گے، کاش کہ میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج یہی صورتحال ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارے دوست ہی ہمیں کہہ رہے ہوتے کہ چھوڑ یار مسجد جا کے کی کرنا ہے، اور چھوڑ یار مولوی بن گیا تو نمازاں پڑھنے لگ پہ، بھی تو نیک بننے لگ پہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم شرمندگی کی وجہ سے دوستوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسی دوستی جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ بن جائے گی۔ فرمایا یا ویلت لیتنی، فرمایا قیامت کے دن بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو یہی کہہ رہے ہوں گے یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج مجھے یہ شرمندگی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امتی کو بھی ارشاد یہی فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کی امتی ایسے بندے کے ساتھ تعلق نہ رکھنا جو تیرا ایمان قیامت کے دن پر ایمان ہی اٹھا دے۔ ہاں، جو بندہ آپ کو دین سے دور کر رہا ہے وہ صرف آپ کی دنیا نہیں خراب کر رہا بلکہ آپ کی آخرت بھی ساتھ ہی خراب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو ایسے بندے کے ساتھ قرآن مجید خود کہتا ہے، فرمایا ایسے بندے کے ساتھ کبھی دوستی نہ رکھو، ایسے بندے کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو والدہ نے بڑی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ دین سے پھر جائے، حتیٰ کہ آپ کی والدہ نے جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے کہا جب تک سعد، جب تک تو دین آقا علیہ السلام کا دین نہیں چھوڑتا، اسلام نہیں چھوڑتا، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ ماں ہے، اور آپ بار بار کہتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اماں یہ بات نہیں ہونی، اس بات کو چھوڑ دے، تو بھوک ہڑتال تو نے شروع کی ہوئی ہے، اسے ختم کر دے، اس بات پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 4 دن گزر گئے، ماں کی حالت بھی ظاہر خراب ہوتی گئی۔ تو آپ نے جب دیکھا نا کہ بھئی حالت بھی بہت خراب ہو چکی ہے اور اماں اس مطالبے سے باز بھی نہیں آ رہی ہے، تو مجبوراً آپ نے کہا، اس نے کہا اماں میری بات سن، تو مر بھی جائے نا پھر بھی میں نے دین نہیں چھوڑنا ہے۔ یہاں تو دوست کے پیچھے لگ کے لوگ مسجد چھوڑ جاتے ہیں، دوست کے پیچھے لگ کے قرآن پڑھنا چھوڑ جاتے ہیں، دوست کے پیچھے لگ کے یار اسلام چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اماں سیدھی سی بات ہے بھائی، اگر تو نے روٹی کھانی ہے تو کھا، پانی پینا ہے تو پی، نہیں پینا تو مر بھی جائے نا تب بھی میں دین مصطفیٰ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لو جی اتنی بات ہوئی، اماں نے کہا پھر روٹی لے آ، تو جیت گیا، سیدھی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی اماں نے پھر روٹی بھی کھانا شروع کر دی، پانی بھی پینا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے کتنی خوبصورت نصیحت کی ہے، فرمایا ایسے بندے کے ساتھ یاری نہ رکھو جو بندہ تمہیں قیامت کے دن سے ایمان اٹھا دے، قیامت کے دن آؤ اور تمہارے پلے کچھ بھی نہ ہو، قیامت کے دن تیرا یار جو ہے وہ خوش ہو رہا ہو، انہوں نے کہا لے بھی میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، ساتھ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
آگے دیکھیں جی، موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب رب نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنا کوئی لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، بات کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، سلیقہ بھی ہوتا ہے۔ جب استاد شاگرد سے پوچھ رہا ہوتا ہے نا بھی فلاں بات کیسے ہے، تو کوئی بات شاگرد یہ کہ استاد کو شاید پتہ نہیں تا کر کے پوچھ رہا ہے، نہ، پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے پروردگار کالا ہی عصای، یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو اس کو رکھ کے یا اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں میں، واحش بعلی غنمی، اور جب بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑنے کی ضرورت پڑے تو پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، والی فیہا مآرب اخری، اور بھی میرے کئی سارے کام ہیں جو میں اس ڈنڈے سے جو ہے وہ لے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا القیا یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ ذرا یہ ڈنڈا پھینک تو صحیح۔ جب آپ نے وہ ڈنڈا فالقاہا، جیسے آپ نے وہ ڈنڈا پھینکا نا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ ایک بہت بڑا سانپ بن کے دوڑنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذھا ولا تخف۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ڈنڈا جو ہے وہ سانپ بن چکا ہے اور ان کے سامنے چیزوں کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال خذھا ولا تخف، فرمایا موسیٰ اسے پکڑ لے اور پریشان نہیں ہونا، وَسَنُعِيدُهَا سِيرَةَ الْأُولَىٰ، فرمایا جیسے پکڑے گا ویسے ہی یہ تیری حالت میں تیرے ہاتھ میں آتے ہی دوبارہ ڈنڈا بن جائے گا۔ اب اندازہ کریں، روایت کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ 6 لاکھ قسم کے رسے اور ڈنڈے اور سوٹے اور پتہ نہیں کیا کچھ لائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا آسا پھینکا تھا نا تو وہ سارا جتنا بھی تھا نا مال پھینکا تھا انہوں نے، جو سانپ بن کے پھر رہے تھے، سارا کا سارے نکل گیا، 6 لاکھ چیزیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ ہم نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں رہے گا تو یہ ڈنڈا ہوگا، جیسے ہی آپ اسے پھینکیں گے یہ سانپ بن کے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دے گا، اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے، فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ، فرمایا اے میرے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے ساتھ دبا، یعنی دایاں ہاتھ بائیں بازو میں بغل میں اس کو ایسے دبا لے، تخرج بیضاء من غیر سوء، فرمایا جب تو اپنی بغل سے نکال کے ایسے اوپر کرے گا تو یہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، بغیر بیماری کے۔ اور آیت اخری، فرمایا یہ تیرے 2 معجزے ہیں جو ہم نے تجھے عطا فرمائے ہیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، فرمایا ہم نے تجھے یہ بڑی بڑی نشانیاں اس لیے دکھائی ہیں کہ جب تو بنی اسرائیل کے پاس جائے اور فرعونیوں کے پاس جائے تو جب وہ تجھ سے تو اعلان کرے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو تجھ سے وہ دلیل تو مانگے کہ نا تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، فرمایا یہ دونوں چیزیں دکھا دینا، ایک تو اپنا ہاتھ ایسے کر کے دکھانا، یہ ایسے چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ جب آپ دن کو اگر اپنا ہاتھ ایسے اوپر کرتے نا اور پہلے بغل میں دبا کے پھر اوپر کرتے، تو کہتے کہ جیسی آپ اپنا ہاتھ نکال کے ایسے اوپر کرتے تو وہ سورج کی طرح چمکنا شروع کر دیتا، اور رات کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام چلا کرتے تو آپ پھر اپنا ہاتھ بغل میں دبا کے ایسے اوپر کرتے تو وہ سورج چاند کی طرح پھر روشن ہو جاتا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بطور معجزہ عطا فرمایا تھا، فرمایا کہ موسیٰ یہ ڈنڈا بھی اور یہ چمکتا ہوا ہاتھ بھی، یہ 2 چیزیں آپ کی نبوت کی دلیل ہوں گی، جب بھی کوئی آپ سے دلیل مانگے تو یہ دونوں چیزیں دکھا دینا، کیونکہ ایک ڈنڈا کبھی سانپ نہیں بن سکتا اور ہاتھ جتنا مرضی سفید ہو چمک تھوڑی سکتا ہے، اور میں یہ ہاتھ کی چمک جو سورج کی طرح اور چاند کی طرح نظر آئے گی، فرمایا یہ بتا دینا کہ میرے رب نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات لکھی تھی، آپ فرماتے یار لوگوں اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا ہے تو آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا چمکنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی شان یہ ہے کہ حضور کے ہاتھوں سے جو پانی نکلا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ تعالیٰ خود خالق ہے نا، اس نے اپنے محبوب کو صفت خالقیت عطا فرمائی ہے۔ پتھروں سے پانی نکالنا یہ رب کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ پانی آسا مارتے نا تو 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا کمال یہ تھا
کہ سرکار اپنا ہاتھ اگر ٹب مبارک میں رکھ دیتے اور اسے ہر ایک پانی کی انگلی سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑتے تھے. ٹھیک ہے. امام عبد الکریم نے، ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، کہتے کہ یار بات یہ ہے کہ پتھروں سے پانی نکالنا یہ اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہے، اور ہاتھ سے پانی نکالنا یہ حضور کے خالق ہونے کی دلیل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ آپ خالق ہے اور اس نے اپنے محبوب کو ایسا خالق بنایا ہے. اب فرق آ گیا نا، ایک خود آپ ہونا وہ اس کی شان ہے، اور کسی کو وہ شان عطا کرنا یہ اور بات ہے. تو فرمایا وہ آپ خالق ہے، جس طرح چاہے پانی نکال دے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ حضور ہم ہاتھ رکھتے تو حضور کے ہاتھوں سے پانی نکلنا یہ حضور کے خالق ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی تھی، فرماتا ہے کس ہاتھ کا خم تاب و توا ٹوٹ گیا. یہ آپ کا شعر ہے. کس ہاتھ کا خم تاب و توا ٹوٹ گیا، کہاں پر ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. امام احمد رضا خان کہتے ہیں خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی بھی شان نرالی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جیسے حضور کا ہاتھ دیکھا نا، کہاں پر ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی کانپنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ کہاں اور میرا ہاتھ کہاں. ٹھیک ہے. جنبش سی ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا. امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آسا مار کے پتھر سے پانی نکال دیتے تھے، اور میرے نبی کے ہاتھ کی شان یہ ہے کہ حضور اشارہ کر کے چاند کو توڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اگر کوئی شخص نہیں مان رہا تو اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر نبی اپنا معجزہ دکھا دیتا ہے. یاد رکھیں معجزہ کہتے کسے ہے کہ ایسی چیز جو عقل میں سمجھ نہ آ سکے. اب دیکھیں نا، پتھر کے اندر سے پانی نکلنا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، ڈنڈے کا سانپ بن جانا یہ سمجھ تو نہیں آتا، درخت کا چل کے آنا سمجھ نہیں آتا ہے، پتھر کا بول پڑنا یہ سمجھ نہیں آتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو چیز عقل کے اندر سمجھ ہی نہ آئے، عقل کے اندر ہی نہ آ سکے، وہ معجزہ ہے. اگر نبی سے صادر ہو تو یہ معجزہ ہے، اگر نبی کے علاوہ کسی ولی سے صادر ہو تو کرامت ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آ سکے، عقل کے ترازو میں نہ تولی جا سکے، اور پھر بھی نبی سے صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، جو نبی کی شان کے لیے اللہ تعالیٰ، نبی کی صداقت کے لیے رب نبی کو عطا فرماتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.